بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اس نے مختلف شب و روز اور مختلف مہینوں کو ایک دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی، اور وہ مہینے جنہیں رب العالمین نے حرمت والا قرار دیا ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ماہ رجب المرجب کا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنی مبارک کتاب قرآن کریم میں کیا اور اسے حرمت و تعظیم والا مہینہ قرار دیا۔ اور یہی نہیں بلکہ رب العالمین نے یہ جو حرمت والے مہینے ہیں جن میں ماہ رجب المرجب بھی ہے، ان کے بارے میں فرمایا کہ اے لوگوں، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، یعنی ان مہینوں میں گناہوں سے بچتے رہنا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے، تو اس کی پکڑ بھی اتنی ہی زیادہ شدید ہوا کرتی ہے۔ ماہ رجب کو رجب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ رجب کا مطلب ہی عربی زبان میں عزت و تکریم اور تعظیم کے ہوا کرتے ہیں، اور زمانہ جاہلیت کے وہ عرب کہ جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے اور سالہ سال لڑائی جھگڑے اور قتل و قتال کیا کرتے تھے، ایسے جاہلیت میں رہنے والے لوگ بھی اس ماہ مبارک کی عزت و تعظیم کیا کرتے تھے اور اس میں قتل و قتال سے رک جایا کرتے تھے۔ اسی لیے اسے رجب یعنی حرمت و تعظیم والا مہینہ کہا جاتا ہے، اور اس مہینے کا ایک لقب ہے، اسے رجب الاسم بھی کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ اسم کے معنی ہوتے ہیں بہرے کے، کیونکہ اہل عرب زمانہ جاہلیت میں بھی اس ماہ مقدس کی اتنی زیادہ عزت و تعظیم کیا کرتے تھے کہ اس میں قتل و قتال اور تلواروں کی گھن گرج کی آوازیں نہیں آتی تھیں اور کسی قسم کا شور شرابہ نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ امن و امان رہا کرتا تھا۔ تو اسی لیے اہل عرب اسے رجب اسم بھی کہا کرتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہیں، اور اگر ہم سے کہیں کوئی گناہ سرزد ہونے لگے تو کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کو وہ عزت و تعظیم دی ہے کہ اس میں گناہ کرنے سے ہمیں اپنی مبارک کتاب میں منع کیا ہے؟ کیا ہم زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں نیکیاں کرتے ہیں؟ کیا ہم اس میں اگر ہم سے ہو سکے تو کیا ہم روزے رکھتے ہیں، اسی طرح دیگر نیک اعمال کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں؟ تو یاد رکھیے کہ یہ وہ اسلامی مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ہم سب کو بما اہل و عیال، اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب، اور خاص طور پر جو کسی شخص کے اہل خانہ ہوتے ہیں، اس کی بیوی بچے ہوتے ہیں، تو ان سب کو، پورے کنبے کو، پورے خاندان کو اس بات کی ہم سب کو ترغیب دلانی چاہیے کہ ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہیں، اور خود بھی نیکیاں کرتے رہنا ہے اور دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دینی ہے، کہ اس طرح ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں کہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس مہینے کی عزت و توقیر کرو اور اس میں گناہوں سے بچو۔ تو رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ مالک ہمیں اس ماہ رجب کی عزت و توقیر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی حرمت اور عزت اور اس کی رسپیکٹ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات، کتب تاریخ میں آتا ہے یہی وہ مبارک مہینہ ہے، ماہ رجب تھا، کہ جب صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسلامی فوجوں کو بیت المقدس میں داخل کیا، اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو صلیبیوں سے نجات عطا فرمائی اور اہل غزہ، اہل فلسطین کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ تو ہم رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے مولا، جس طرح تو نے غزہ اور اہل فلسطین کو صلیبیوں سے نجات عطا فرمائی اور بیت المقدس کو پاک فرمایا، تو اے مولا پھر سے تو ایسے ہی کسی صلاح الدین ایوبی کو بھیج دے، اے مولا پھر سے امت مسلمہ کو بیدار فرما دے، اور مولا کریم واپس سے اہل فلسطین و اہل غزہ کو ان کی عزت و تکریم عطا فرما، اور مولا کریم جو ان پر جنگ مسلط کر دی گئی ہے کہ جس میں ننھے منھے بچے، خواتین، بوڑھے، مرد، سب کو بے گناہ شہید کیا جا رہا ہے، تو مولا کریم تو انہیں فتح و نصرت عطا فرما، اور مولا کریم بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک اہل فلسطین اور اہل غزہ کو اس ماہ رجب کے صدقے برکتیں عطا فرمائیں، اور ان کی تکلیفوں میں انہیں آسانیاں عطا فرمائیں، اور انہیں دشمنوں کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا فرمائیں، اور ہم سب کو اس ماہ مقدس کا احترام نصیب فرمائیں،
اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔